بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، جو واقعہ مانگی ڈیم لیویز شہداء کے المناک شہادت کے حوالے سے میں نے تحریک التوا جمع کرائی تھی، اور یقیناً آج اس تحریک التوا پہ مفصل ہمارے دوست بحث کریں گے۔ جناب اسپیکر، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 26 اگست کو مانگی ڈیم کا جو سائٹ ہے اس سے ذرا آگے ایک چیک ڈیم بن رہا ہے، وہاں سیکورٹی کے فرائض ایف سی کے ذمے ہے، اور اس علاقے سے مانگی ضلع زیارت کا علاقہ ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ وہاں دہشت گرد آتے ہیں، انہوں نے 4 وہاں سائٹ پہ کام کرنے والے مزدور جو ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ذوب سے تھے، آس پاس کے 4 لوگوں کو، مزدوروں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر کا کیا فرض بن رہا ہے؟ اب وہاں پر جس کی ذمہ داری تھی سیکورٹی، ایف سی والوں کی کیا ذمہ داری بن رہی تھی؟ بجائے اس کے کہ ان اغواکاران کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف ان کے کہنے کے مطابق وہاں ایف سی جاتی ان کے پیچھے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ضلع بھر کے لیویز کو جمع کیا اور ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیں ان کے پیچھے۔ رات بھر فائرنگ ہوتی رہی، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیویز کے ساتھ جو بندوق تھے ان کے میگزین میں محض 10 گولیاں ان کارتوس تھے۔ جب ان لیویز اہلکار جو میجر رسالدار میجر میر زمان کاکڑ، نائب رسالدار شہید مدثر خان، اور ان کے ساتھ جو شہید ہونے والا زین اللہ کاکڑ سپاہی تھا، اور ان کے ساتھ باقی سپاہی تھے جو 3 زخمی ہوئے، وہ آئے گاؤں والوں سے، انہوں نے خیرات مانگی کہ ہمیں کارتوس آپ دے دے۔ یہ ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن، یہ ہے آپ کا ڈپٹی کمشنر جو لیویز کو وہاں اسلحہ بھی نہیں دے رہا تھا، اور پھر کس طرح اس علاقے میں کوئی دہشت گرد آ کے وہاں مائنز فٹ کرتا ہے۔ کتنی جرت ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچتے ہیں، سارا علاقہ کور ہے، سارے علاقے میں جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں ایف سی والے وہاں تعینات ہے، اور جا کر کے ارنائی کے لوگوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ واپسی پر لیویز جب اہلکار آ رہے تھے، ان پہ مائنز پٹی، جس کے نتیجے میں رسالدار میجر شہید میر زمان کاکڑ، نائب رسالدار مدثر خان اور زین اللہ وہ اس میں شہید ہوتے ہیں، اور 3 لیویز اہلکار زخمی ہوتے ہیں۔ میں خود جا کر میں نے سول ہاسپٹل میں اس سپاہی سے تفصیلاً تمام واقعے کی رپورٹ پوچھی کہ کس طرح ہمیں مجبور کیا گیا، اور کس طرح ہمارے پاس کتنا اسلحہ تھا، اور کس طرح مائنز کس نے فٹ کیا تھا یا کون فٹ کر رہا تھا۔ یہ سب واقعات وہاں ہوئے جناب اسپیکر۔ اور پھر جب واقعہ ہوا اور اس مانگی ڈیم کے واقعے میں جو شہداء ہوئے، مدثر اور زین اللہ ایک ہی خاندان کے تھے، کزن تھے۔ مدثر خان کے والد ملک منور خان نے اور میر زمان کے خاندان کے ان کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے احتجاج کرنی ہے، ہم نے اپنے لاشوں کو نہیں دفنانا ہے۔ یہ فیصلہ کسی پارٹی کا نہیں تھا، کسی شخص کا نہیں تھا، یہ لوائقین نے خود کیا، اور اس کی تمام ویڈیو کلپس
اور وہ جگہ جہاں پر پہلے انہوں نے کراس پہ رکھا تھا وہاں جو علاقہ ارنائی کو جاتا ہے اس کراس پہ رکھا، پھر انہوں نے آ کر کے زیارت کراس پر لاشیں رکھی۔ جناب اسپیکر، 12 روز 26 اگست کو واقعہ ہوا اور 6 ستمبر تک تقریباً 12 روز وہاں لاشیں پڑی، وہاں ہزاروں لوگ آئے، یہاں بلوچ عوام سے لے کر کے پشتونوں کے تمام عوام، تمام سردار ملک، تمام سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے رہنما آئے، وہاں پر بیٹھے رہے، ہزاروں لوگ بیٹھے رہے، عوام بیٹھی رہی، کوئی 600 لوگ نہیں تھے، ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ لواحقین کا مطالبہ کیا تھا؟ آپ یہاں پر کمیشن بنائے، جناب اسپیکر آپ رولنگ دے دے، جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ 2 دفعہ وہاں ٹیمیں حکومت کی آئی، یہ جو کمپنسیشن کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کمپنسیشن قانون تو ہمارے دور حکومت میں 2015 میں ہم نے بنایا تھا کہ جو بھی دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہوتے ہیں ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ اس کا تو کوئی حکومت کا احسان نہیں ہے، ان کا مطالبہ تھا۔ کس کا مطالبہ؟ لواحقین کا مطالبہ تھا۔ ملک منور خان جن کا بیٹا شہید ہوا، جن کا بھتیجا شہید ہوا، ان کے گھرانے کا مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے وہ ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ مطالبہ میر زمان شہید کے لواحقین کا تھا کہ یہ صورتحال ارنائی زیارت میں جو صورتحال نافذ ہے، جو وہاں ایک سیکورٹی ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں، میرے پاس یہ طویل لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ کون سے مائنز اونر سے کتنا بتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ایک نام بتاؤں، ایک ایک آلج والے کا نام بتاؤں، ایک ایک کنٹریکٹر کا نام بتاؤں۔ وہاں ارنائی میں ہندوؤں کے گھروں میں دن کو وہاں چوری ڈکیتی کے واقعات ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان کا مطالبہ سادہ تھا کہ سول ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد کیا جائے، لیویز پہ اعتماد کیا جائے، ہمارے پولیس پہ اعتماد کیا جائے، ان کے لیے اسلحہ کا بندوبست کیا جائے۔ وہ جانے جو دہشت گرد ہے، جو بھی ہے وہ جانے وہ، لیکن یہاں کروڑوں اربوں روپے کا پیسوں کا چکر ہے۔ ہماری حکومت مائنز منرل ڈپارٹمنٹ فی ٹن 130 روپے ہماری حکومت لے رہی ہے، جو سالانہ 2 ارب روپے بنتی ہے، اور ایف سی والے فی ٹن 500 روپے بتہ لے رہا ہے۔ ابھی آپ حساب و کتاب کے تو آپ بھی ہے، 10 ارب روپے نقد جا رہا ہے۔ کس قانون کے تحت جا رہا ہے؟ ملک صاحب نے آئین پاکستان کو یہ جو بتایا اس میں واضح طور پر درج ہے کہ کوئی پیسہ بغیر رسید کا، بغیر کسی اکاؤنٹ میں کوئی ادارہ جو ہے اپنے ذاتی تجوری میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ آپ نے تمام علاقوں کو گھیرے میں لیا، اتنے واقعات ہوئے، پیڑ بکری والوں کو انہوں نے غائب کیا، دمڑ عوام کو شہید کیا، پھر ایف سی نے آ کر آفیشلی کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان بندوں کو مارا ہے۔ ناصر کو اٹھایا بندے کو، اس کو مارا تھا۔ یہ اتنی لمبی شکایتیں تھی عوام کی، کیا ہزاروں عوام کی زیارت کے اور ارنائی کے ہزاروں لوگوں کے جو مطالبات تھے اس کو آپ اگنور کر رہے ہو؟ ان کا مطالبہ تھا کہ ایف سی کو وڈرا کیا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جائے جو تمام واقعات کا، ارنائی میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، 1 سے لے کر 100 تک واقعات، 200 تک واقعات، زیارت میں واقعات ہوئے۔ آپ ہمت کریں حکومت، جوڈیشل کمیشن بناؤ، ججز جا کر یہ تمام لوگوں سے پوچھے، ہالج کے مالکان سے پوچھے، مائنز اونر سے پوچھے، عوام سے پوچھے، زیارت کے عوام سے پوچھے، ارنائی کے عوام سے پوچھے کہ اس تمام واقعات میں کون ملوث ہے۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ، حکومت ہمت کرے اور دھرنے کے شرکا کا، ہزاروں شرکا کے اور تمام عوام، لاکھوں عوام کے امنگوں کا ترجمان
وہ جو نمائندہ جرگہ بیٹھا ہوا تھا 12 دن دھرنا، ان کا مطالبہ تھا، ایک پارٹی کا مطالبہ نہیں تھا۔ جمعیت علماء اسلام والے، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمہوری وطن پارٹی، جمعیت نظریاتی، عوامی نیشنل پارٹی، یہ سب پارٹیوں کا مطالبہ تھا۔ ایون باپ پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے، ان کے مطالبات کے حق میں تھے کہ مطالبہ کیا ہے؟ جو سب سے پہلا مطالبہ ہے، جا کر غور کرو، اس آئین میں لکھا ہوا ہے تمام ادارے پابند ہیں سول ایڈمنسٹریشن کے، ڈپٹی کمشنر از دا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ، اس کے کہنے پر جو بھی فورس بلائے گی اس کے کہنے پر آئے گی، لیکن ڈپٹی کمشنر ضلعوں میں وہ بالکل بے اختیار ہے، ڈی پی او بے اختیار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر، ان کا سادہ مطالبہ تھا، کس کا مطالبہ تھا؟ ان تمام پارٹیوں کا، ان تمام قبائلی زعماء کا، لاکھوں عوام کا مطالبہ تھا کہ کم از کم ایف سی کو زیارت اور ارنائی سے وڈرا کیا جائے۔ یہ صرف پشتونخوا کا مطالبہ نہیں تھا، یہ صرف بی این پی کا مطالبہ نہیں تھا، یہ تمام لوگوں کا مطالبہ تھا، تمام پارٹیاں اس میں شریک تھی۔ جناب اسپیکر، یہ امن و امان کی جو صورتحال ہے، یہ ابھی جو تحریک التوا پیش ہوئی اس پہ اگلے روز انشاءاللہ بحث ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے صوبے کے اہم رہنما شہید عثمان خان کاکڑ کو کس طرح اس کو شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے اس کے بعد ملک عبید اللہ قاسی کے واقعہ کا کیا ہوا، اور لوگوں کو کیا یہ ادارے اس آئین کے تحت اس پارلیمنٹ کے پابند نہیں ہیں؟ کیا یہاں وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ان بندوں کو جو آپ نے انکاؤنٹر میں مارا یہ کون تھے، کہاں کے تھے، اس کا آتا پتہ کیا تھا، مارا، دفن کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ واقعہ لال کٹائی میں واقعہ ہوا، حکومت نے وعدہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گی، وہ وعدہ کہاں گیا؟ وہ وعدہ سدا بسہرا ہوا۔ 6 لیویز اہلکاروں کو کس نے شہید کیا؟ لورلائی میں جو پولیس پہ حملہ ہوا، کس نے حملہ کیا؟ ان کو سامنے لاؤ۔ چمن میں حملے ہوئے، پشین میں ہوئے، قلعہ سیف اللہ میں ہوئے، باقی جو بلوچ بیلٹ میں واقعات ہوئے، کوئی کمیشن تو بناؤ، کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تو بناؤ، تاکہ ان ممبران اسمبلی کو تو پتہ چلے کہ اصل واقعات کیا ہے۔ بس صرف ہم آئے یہاں، ہم نے اپنی تنخواہ لی؟ نہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ اس آئین کے تحت سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، باقی تمام ادارے چاہے جو بھی ہو وہ اس پارلیمنٹ کے تابع ہوتی ہے۔ یہ آئین کہہ رہا ہے، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ ہم اس آئین کی پاسداری چاہتے ہیں کہ خدا را اس طرح نہ کرے اپنے سیٹ کے لیے کہ آپ کے لیے وہ ٹپے مارے الیکشن کے دن، اس کے خاطر آپ اتنی چاپلوسی نہ کریں۔ یہ چاپلوسی تو آپ اپنے ایک سیٹ کے لیے کریں گے، لیکن آپ اپنے پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو، آپ اپنی پوری قوم کو تباہ کر رہے ہو، آپ بلوچ کو تباہ کر رہے ہو، آپ پشتون کو تباہ کر رہے ہو۔ خدا را حقیقت پہ آ جائے کہ ہرنائی میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جاؤ ادھر نائی کے عوام سے پوچھو، شارک کے عوام سے پوچھو، زردالو کے عوام سے، خوست کے، مانگی کے عوام سے، زیارت کے عوام سے آپ پوچھ لو کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ بس ہم یہاں بیٹھ کر کے اس ایئر کنڈیشن میں، جھنڈا لگا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، پیسے مل رہے، کمیشن جیب میں ڈال رہے، کروڑوں اربوں روپے کے، اور اپنے عوام کے خلاف ہم بول رہے۔ خدا را کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتا ہے، کچھ اخلاق کی ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے عوام کے خلاف تو نہ بولا جائے۔ جناب اسپیکر، اب بھی میرا مطالبہ ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا ان ہزاروں دھرنا دینے والوں سے
वजीर दाखिला साहब गए थे, हुकूमती मेंबर असगर चकजई साहब गए थे, उनसे वादा किया था कि हमने एफसी वजीर आला ने कहा था नवाब अयाज जोगीजई को कि हम एफसी को अरनाई और जियारत से विड्रॉ करेंगे। वजीर आला ने खुद कहा कि इतनी शिकायत हमारे पास आ रही है, यकीनन हम भी मजबूर हो कि हम जो है ना ये धरने के शुरका का मुतालिबा मान ले और एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो हाई कोर्ट के जजों पर हो या सुप्रीम कोर्ट के, वो इन तमाम वाकयात का तहकीकात करे। ऐसे आकर यहाँ बातें की जाए। जनाब स्पीकर, हम सब मुहिब वतन हैं। करें और भी साथी जनाब स्पीकर, हम सब मुहिब वतन हैं। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस सरजमीन से वफादारी की है, जिन्होंने इस सरजमीन से एक दिन भी गद्दारी नहीं की है। और इंशाअल्लाह जब आइंदा भी कोई दुश्मन आएगा, सबसे पहले जिस तरह हमारे अकाबरीन खान अब्दुल समद खान चकजई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह जो भी इन्वेजन होगा, जो भी होगा, हम उनके खिलाफ सीना सुपर होकर लड़ेंगे। और जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करते थे, जो अंग्रेज के अस्तबल में काम करते थे, वो खानदान अगर खुदा न खासा कोई बाहर का कोई दुश्मन आता है, आप यकीन करें अगले दिन ये सब उनके साथ मिलकर उनको सलामी करेंगे। इनकी हालत तो ये है। तो मैं इन शोहदा को जो मांगी डेम शोहदा लेवीज है, मीर जमान काकड़, मैं उनके साथ रहा, 12 दिन रहा मैं उनके धरने में। मैं उनके घर गया, उनके फातिहा ख्वानी के लिए गया, हमारी पार्टी गई, सब पार्टियां गया, और हमें किसी ने कब्रिस्तान से नहीं निकाला, किसी ने हमें जनाजा पढ़ने से नहीं रोका। हम चूंकि हम आवाम के साथ है। जनाब स्पीकर, मैं मीर जमान काकड़ शहीद को, मुदस्सर शहीद को, ज़ैनुल्लाह शहीद को, उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूं। उनको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने बगैर असले के 10-10 मैगजीन में 10-10 गोलियां पड़ी हुई थी, और उनसे जा करके जो भी थे उनका मुकाबला किया और अपने सरों का नजराना पेश किया। तो मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। और सिविल अथॉरिटी की बात करूंगा। यहाँ भी सलीम कोसा साहब बैठे हुए, बाकी दोस्त, सिविल अथॉरिटी बहाल करो, अपने लेवीज को स्ट्रेंथन कर दो, अपने पुलिस को तरबियत दो, उन पे एतमाद कर लो। और जो बाहर से लोग हैं वो जो आपसे सालाना अरबों रुपए ले रहे, वो आपका कोई काम नहीं आएगा। यकीनन जो भी दहशतगर्दी का शिकार होता है, हमारा हमदर्दी उनके साथ है। अगर एफसी वाले भी दहशतगर्दी का शिकार होते हैं तो एफसी वालों के भी तो बच्चे होते हैं, उनसे भी हमारी हमदर्दी है। अगर पुलिस वाले भी है, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप लेवीज को बनाओ, पुलिस को बनाओ, ताकि कोई भी फिर बाद में मसला न बने, हम अपने लेवीज पे एतमाद करें। तो मैं तमाम उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूं जो दहशतगर्दी के बेन चढ़े हैं। और जो मुतालिबात धरने के शुरका के थे, वो मुतालिबात तस्लीम किया जाए। हुकूमत ने उनसे वादा किया है और तस्लीम नहीं करेंगे। बड़ा जिरगा मुनक्किद होगा, बहुत बड़ा, जिसमें तमाम सूबे के पार्टियां, कबायली अमायदीन, उलमा सब शरीक होंगे। फिर सख्त फैसले होंगे जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।